تو ایک چیپٹر فائدہ، اس چیپٹر میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ لا تتم الرغبۃ فی الآخرہ الا بالزہد فی الدنیا. کہتے ہیں کہ آخرت کی رغبت، آخرت کی طرف رغبت جو ہے وہ تم کو پوری طریقے سے نہیں مل سکتی کبھی بھی جب تک دنیا میں زہد اختیار نہیں کرو گے. لا تتم الرغبہ فی الآخرہ، آخرت کے متعلق رغبت تمہارے دل میں نہیں آ سکتی جب تک تم دنیا میں زہد اختیار نہیں کرو گے. اور ولا یستقیم الزہد فی الدنیا الا بعد نظرین صحیحین. اب یہ بات بہت اہم ہے کہ فرماتے ہیں کہ اور دنیا میں زہد نہیں مل سکتا تم کو، چاہے جتنا تم ٹرائی کر لو زہد نہیں ملے گا، مگر یہ کہ جب تمہارا نظریہ دو چیزوں میں صحیح ہوگا. تمہارا نظریہ جو ہے، عقیدہ جو ہے، دو چیزوں میں صحیح ہوگا، اس کے بعد ہی زہد مل سکتا ہے، اس سے پہلے زہد نہیں مل سکتا. اب وہ دو چیزیں کیا ہیں صاحب؟ وہ دو چیزیں، پہلی چیز یہ کہہ رہے ہیں النظر فی الدنیا وسرعۃ زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وعلم مزاحمت علیہا والحرص علیہا. اب دیکھیے فرماتے ہیں کہ جب تک تم دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھو گے جو کہ حقیقت والی نظر ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم دنیا کو دیکھو، یہ سمجھو اور یہ عقیدہ رکھو کہ دنیا کا زوال جو ہے وہ بہت جلدی آنے والا ہے. دنیا کا زوال بہت جلدی آنا، اور دنیا بہت جلدی فنا ہونے والی ہے. اور دنیا میں جتنی بھی چیزوں کو طاقت ہے، وہ ساری طاقت جو ہے وہ ضعف میں ایسے بدل جاتی ہے. اور وہ نقصیہ، اور دنیا میں چاہے جتنی بھی آرام کی چیزیں آدمی اپنے لیے مہیا کر لے، سب میں نقص ہے، کامل کوئی چیز نہیں ہے، سب میں نقص ہے. وہ خصتیہ، اور ہر چیز میں گویا خصہ ہے. خصہ مطلب کیا ہوا کہ ہر چیز میں ایک لوپ ہول ہے، کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. چاہے آپ گھر بنا لیں، چاہے آپ اپنے لیے بہترین آسائش کا سامان کر لیں، خوب پیسے کر لیں، لیکن خصتیہ، سب میں کہیں نہ کہیں جو ہے پرابلم دینے والی چیزیں ہیں. وَعَلْمَ الْمُزَاحَمَةِ عَلَيْهَا. اب پھر کہتے ہیں جتنا دنیا کو لینے کے لیے کوشش کی جائے گی، اتنا دنیا اپنے ساتھ علم لے کے آئے گی. علم مطلب تکلیف لے کے آئے گی، پین لے کے آئے گی. مطلب جتنی دنیا ہوگی اتنی زیادہ پین ہوگی. والحرص علیہا، اور جتنا دنیا کی طرف آدمی لالچ کی نگاہ سے دیکھے گا اتنا زیادہ وہ پین اپنے ایک تکلیف مول لے رہا ہے. وما فی ذلک من الغصص والنغض والانکاد. اور کہتے ہیں دنیا کے حصول میں غضض بہت ہے. غضض مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پیر بہت مارنا پڑتا ہے، ہاتھ پیر بہت مارنا پڑتا ہے، تب تھوڑی سی ملتی ہے. اب اس کو خیال رکھیے گا کہ یہاں دنیا کو الٹا معاملہ کہ آپ بہت کچھ دنیا کو دیں گے تو دنیا تھوڑا سا دے گی، بالکل تھوڑا سا. وآخر ذالک الزوال. اچھا پھر کہتے ہیں پھر جو چیز تم کو مل جائے گی دنیا میں، جو چیز مل جائے گی، پھر کہتے ہیں ذالک الزوال، جو مل گیا تو اس کے فوراً بعد زوال بھی آ جاتا اس کا. اچھا یہ زوال کو وہ بتا رہے ہیں یا تو جو چیز ملی ہے اس کا زوال آ جائے گا، یا آپ کا ہی زوال آ جائے گا. اب وہ زوال صحت کی خرابی کی وجہ سے کہ صاحب جب ہم کو مل گیا تو کیا تھا وہ شعر، اس کا ایک استاد نے شعر کہا تھا اس پہ کہ فضا تبسم صبح بہار تھی، لیکن ہے نا وہ فضا
تبسم مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا سفر تھا بہت ہی خوبصورت تھا، تو کہتا فضا تبسم صبح بہار تھی، لیکن پہنچ کر منزل جانا پر آنکھ بھر آئی. سفر بہت اچھا تھا لیکن جب منزل پہ پہنچے تو آنکھ بھر آئی، کہ اتنا چھوٹ گیا. جیسے ابھی ہم لوگ امریکہ آ کے بہت کچھ مل گیا لیکن بہت کچھ چھوٹ گیا. اب آپ اپنے اس گھر پہ آئے جہاں بچپن گزرا ہے تو وہاں پر کچھ باقی نہیں ہے. اسی کو شاعر نے کہا نا ارباب جنو پہ، اب یہ جنو ہے، ارباب جنو پہ فرقت میں، یعنی ہجرت جو ہے ہم نے چھوڑ دی فرقت، ارباب جنو پہ فرقت میں اب کیا کہیے کیا کیا گزری. بہت مشکل گزری صاحب شروع میں. ارباب جنو پہ فرقت میں اب کیا کہیے کیا کیا گزری. آئے تھے سواد الفت میں، کچھ کھو بھی گئے کچھ پا بھی گئے. یہ سواد الفت ہے، بڑی بڑی الفت تھی کہ یہاں آئیں گے. آئے تھے سواد الفت میں، کچھ کھو بھی گئے کچھ پا بھی گئے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ فرمانے وہ آخروں ذالک الزوال، کہ جب تم کو کوئی دنیا تھوڑی سی مل بھی جائے تو وہ اپنے ساتھ زوال لے کے آتی ہے. وہ زوال چاہے آپ کے جسم میں ہوگا کیا عقل میں ہو جائے گا، دونوں ہوتا ہے. یا جو چیز ملی ہے وہ ملنے کے بعد فوراً اس کو زوال ہو گیا. والانقطاع ما یعقب من الحسرت والالف، پھر کیا جب وہ اس کا زوال ہو. اب یہ سنیے صاحب، جب اس کو زوال ہو جاتا ہے تو زوال کے بعد چلا جا چلو ختم ہے بھائی. لیکن کہنا وہ زوال جب ہوتا ہے نا تو زوال کے بعد افسوس، ندامت اور ایک لاس کی جو فیلنگ ہے وہ چھوڑ جاتی ہے. اب وہ زندگی بھر آدمی اس لاس کی فیلنگ، افسوس کی فیلنگ کے ساتھ ڈپریشن وغیرہ میں رہتا ہے کہ صاحب ایک زمانے میں ہمارے اتنا پیسہ تھا، ایک زمانے میں ہماری اتنی بڑی گاڑی ہم رکھتے تھے، ٹھیک ہے اب کچھ نہیں ہے. لیکن صاحب ایک زمانے میں ہمارے آبا و اجداد بہت بڑے آدمی تھے، ہمارے بہت بڑے. اب وہ اس کا اسف، اس کا افسوس. ابھی میں ایک شاعر متعلق پڑھ رہا تھا، لاہور میں ان کا انتقال ہوا، بہت 40-50 سال پہلے کی بات ہے، لیکن ان کے حالات کہیں پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی کارفرمائی دیکھی کہ وہ 1947 جب پاکستان بنا اس سے پہلے ہندوستان میں وہ پتہ نہیں کس علاقے کے، امرتسر کے پتہ نہیں کہاں سے، ادھر پنجاب کے علاقے کے رئیسوں میں تھے ان کے آبا و اجداد. تو ان کی پرورش بہت ہی ناز برداری کے ساتھ ہوئی اور ویسے ہی وہ پروان چڑھے. اور جب پاکستان بنا تو ان کے اماں ابا سب یہاں آ گئے. اب اتنی آسائش سے پلنے والا خاندان، وہ لاہور میں ایک کوٹری میں اس کو ملی، چھوٹا سا اپارٹمنٹ ملا، اس میں وہ صاحب خود ان کے اماں ابا بھائی بہن سب رہ رہے ہیں. تو ابا اماں تو غم کے مارے سال 2 سال ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ صاحب غم میں شاعر بن گئے اور اس غم کو لے کے صاحب یہ ہوا کہ وہ شراب پینے لگے. اور شراب اتنی کی کہ نوجوانی کے عالم میں انہی کا انتقال ہو گیا. نہیں somebody is bringing it. اسی میں انتقال ہو گیا اس غم میں کہ صاحب ہمارے پاس اتنا تھا وہاں اور یہاں کچھ نہیں ہوا. وہاں بہت کچھ تھے یہاں زیرو ہو گیا. یہ بھی ایک افسوس ہے. جیسے شاعر نے کہا نا کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، یہ بھی ہوا تھا. تو اس میں تو یہ کہنے کہ دنیا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو زوال آ جاتا ہے بہت جلدی، اور زوال کے جب آ جاتا ہے تو والانقطاع ما یعقب، کہ جو چیز آپ سے چھوٹ گئی وہ اپنے پیچھے بہت سا غبار چھوڑ جاتی ہے. چلی جائے ختم ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، خیر وہ بھی مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد یہ اسف، حسرت، اسف، افسوس، یہ فیلنگ اس زمانے تک رہتی ہے.
کہتے ہیں فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها. سبحان اللہ. کہتے ہیں جو صرف دنیا کا طالب ہے، سنیے صاحب، جو صرف دنیا کا طالب ہے تو اس کو دنیا ملنے سے پہلے دنیا حاصل کرنے کا بڑا ولولہ ہوتا ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے. دنیا ملنے سے پہلے دنیا کے حصول کی بہت خواہش ہے. وَهَمٍ فِي حَالِ الظَّفْرِ بِهَا، اور جب اس کو اتنی دنیا مل جاتی ہے جتنا اس کا پلان ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے کہ صاحب، لیکن اسی کے وقت پلان یہ بناتا ہے کہ چلو یہ تو مل گیا، اب ہم کو آگے دنیا اور حاصل کرنے کی. پھر کہتے ہیں وَغَمٍ وَحُزْنٍ بَعْدَ فَوَاتِهَا، کہ لیکن جب وہ چیز فوت ہو جاتی ہے جو ملی تھی دنیا، اب کیا ہوا؟ اب وہ غم ہے اور ایک حزن ہے. فَهَذَا أَحَدُ النَّظْرَيْنِ، تو کہتے ہیں کہ جس نے دنیا کی صفت کو نہیں سمجھا، آپ سمجھے، تو اس کو زہد نہیں مل سکتا. معرفت ضروری ہے صاحب، ہر شے کی معرفت ضروری ہے صاحب. دنیا ایسی ہے صاحب کہ صاحب یہ اس کا نیچر ہے صاحب. اگر یہ اسی لیے جو اللہ والے گزرے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب دنیا جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگنے والی چیز نہیں ہے صاحب، ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت کے طور پہ استعمال کریں، لیکن وہ مقصد نہ بنا. تو یہ کہتے ہیں زہد اختیار نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کی حقیقت یا اس کی جو صفت ہے، اس کا نیچر ہے، اس کو سمجھا نہ جائے. اور یہ بات سمجھ میں آئے گی قرآن حدیث کے ذریعے سے، ان کتابوں کے ذریعے سے، اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے سب آئے گی کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے صاحب. تو ایک چیز ہوئی. اب کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ زہد اختیار نہیں ہو سکتا جب تک دونوں باتیں سامنے نہ ہوں. ایک بات تو یہ دنیا کو ہوئی. اب کہتے ہیں اب آخرت کی حقیقت کو اس کو سمجھو. آخرت کی حقیقت ہر چیز میں اس کے بالکل برعکس ہے. اب وہ کہتے ہیں النظر الثانی فی الآخرہ، اب تم آخرت کے اوپر نظر ڈالو. وَإِقْبَالِهَا وَمَجِيئِهَا وَلَا بُدَّ، کہتے ہیں آخرت کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آخرت تو آنی ہی آنی ہے، لا بد، یہ ضروری ہے کہ آخرت آئے گی. دنیا آئے گی نہیں آئے گی تمہارے پاس اس کی کوئی نہیں، لیکن آخرت تو آنی آنی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ صاحب اس میں کسی کو فرار نہیں ہے. آخرت تو آنی صاحب، آنکھیں بند ہوئی آخرت کا سفر شروع. تو کہتے ہیں وَإِقْبَالِهَا وَمَجِيئِهَا، جو آخرت ہے اس کا آنا یقینی. بہت شکریہ بھائی تمہارا. آئیے ہاں بس اللہ تم کو اچھا رکھے میاں. بس دودھ لائے ہو ہے نا، بس لائی پھر بن جائے گی. تم لے آئے ہو تو پھر آپ کے مسئلہ ہے. اس میں ڈالو، اس کے بعد پھر دودھ ڈال دو، خود لائی سیٹ ہوگی. یہ بات بس آدھی کپ ڈال دیجیے. چلو 8-10 بنا یہیں لوگ بیٹھے ہیں. ہاں
چینی آپ ڈالتے جاؤ. شوگر ہے شوگر ہوگی نہیں اوکے. اور بس ایک وہ ڈالیے گا شوگر. Yeah. ہم تو کرتے ہیں آئیے سر. چلیں بسم اللہ. بہت شکریہ صاحب آپ کا. اللہ آپ کو اچھا رکھے. صبح کافی ملی. ابھی آئیں گے لوگ, کسی کو دے دیں گے. ہاں ان کو دے دو, نہیں پینا. چلیے شفاعت بھائی نہیں ورنہ پی لیتے ابھی. عثمان ہاں اس کو دے دو. چلیں اب دوسری بات کریں آخرت متعلق. کہنا تھا آخرت متعلق فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیں پہلی بات یہ اقبال یہاں کہ وہ تو اقبال ہے, آ رہی ہے آخرت, آ رہی ہے سب تو اقبال ہے, آ رہی ہے. وہ مجیئہا اس کا آنا جو ہے وہ اس میں کلام نہیں ہے صاحب, اس میں ifs and buts نہیں ہے کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے, تو وہ تو صاحب آنی ہے. اور پھر فرماتے ولا بدہ, یہ تو ضروری ہے, اس میں اس سے کوئی فرار نہیں ہے آخرت سے. پھر کیا پھر آخرت کا ایک اور صفت ہے جو دنیا کے بالکل اپوزٹ ہے. دنیا ہے فانی اور آخرت بالکل اس کے اپوزٹ ہے. وہ کیا ہے, اس میں دوام ہے, اس کو فنائی نہیں. پھر کیا ہے وہ بقائیہا, ایک تو آخرت کو مطلب ایک مستقل رہنے والی. پھر وہ بقا, پھر اس میں جو چیزیں ہیں وہ سب آخرت کے ساتھ ہی باقی رہیں گی. جیسے آخرت خود باقی رہے گی تو اس میں جو چیزیں ہیں نا وہ ہر چیز باقی رہیں گی. جیسے نبی پاک صلی
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں لوگ ایک ہی عمر کے ہوں گے. ان میں یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم کو جم جانا ہے, ہم بوڑھے ہو رہے ہیں صاحب, اب ہمارے جسم میں صاحب اب امراض آ رہے ہیں کیونکہ ہم اب ایک خاص عمر کو پہنچ گئے ہیں, اب تو چلنے کا وقت ہے, اب کیا ہے بس چل رہی ہے, ہم کیا کہیں چراغ سحری ہیں, وہ سب باتیں نہیں ہوں. بلکہ بقا یہ ہے کہ آپ ہر چیز جس حالت میں ہے اللہ نے بنائی ہے وہ بس اس کو زوال نہیں ہے, وہ اسی حیت میں باقی رہے گی. وَشَرَفٍ مَعْفِيَةٍ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالثَّمَرَاتِ وَالتَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ہَا هُنَا كَمَا قَالَ. پھر کہنے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس آخرت میں بنایا ہے اس میں تفاوت اتنا ہے, دنیا سے مقابلے میں تفاوت بہت ہے, اور یہ تفاوت مطلب فرق بہت ہے. وہ اتنا فرق ہے کہنے ابن قیم فرمانے کہ اس کو آدمی ایک بدیہی نظر سے بھی دیکھے نا, آپ کہیں بھائی میں علامہ اقبال کی طرح بہت مفکر نہیں ہوں, تھنکر نہیں ہوں, تو میری بات آخری سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو علامہ اقبال یا اوروں کی طرح بہت زیادہ مفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہنا ہے ذرا سی بدیہی نظر سے اگر تم دیکھو گے قرآن حدیث کو نا, یہ بات آشکارا ہو جائے گی کہ بھائی آخرت میں جو ہے ہر چیز جو ہے اس کو بقا ہے, اس کو دوام ہے. کہنے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ, کہ آخرت میں ہر چیز جو ہے خیر ہے, شر نہیں ہے اس میں کچھ. آخرت میں کوئی بھی چیز شر نہیں ہے, سب خیر ہی خیر ہے. اور پھر وَأَبْقَىٰ, اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز صاحب. تو یہ دونوں صفت صرف آخرت میں ہے صاحب, کہ آپ آخرت سے مراد یہ ہے کہ صاحب آپ کو جنت مل گئی نا, تو جنت میں سب خیر ہی خیر ہے, وہ ابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو آخرت کی یہ دو خبریں اللہ تعالیٰ نے دی, خیر اور ابقا. اب جو آدمی آخرت کی اس صفت کو نہیں سمجھے گا, ان دو صفتوں کو, وہ دنیا کو خیر و ابقا بنانے کے چکر میں لگ جائے گا. یہ پرابلم ہو جاتی ہے. اور جیسے پہلے ابھی پڑھا کہ دیکھیے نا, سانپ کی ایک صفت ہے وہ ڈسے گا صاحب. آپ یہ نہیں سکتے کہ سانپ معصوم بن جائے. آپ اس کو چاہے جتنا دودھ پلائیے, جب موقع ملے گا وہ آپ کو ڈس لے گا. یہ اس کی صفت ہے. لومڑی کی ایک صفت ہے کننگ, بہت ہی چالاک اور بہت ہی گویا اس میں وفا نہیں ہے, شاطر ہے. ایسی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک صفت کے ساتھ بنایا ہے, وہ کیا, اس میں خیر بہت کم ہے, اس میں خیر بہت کم ہے. اور ابقا, اور آپ دیکھیے نا صاحب, باقی رہنے والی ہے ہی نہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ اور دنیا کے اور لوگ جب دنیا کو سمجھتے نہیں ہیں, بلکہ دنیا کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رسول نے جسے بتایا ہے ویسے نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہاں پہ ہم آخرت کے بجائے دنیا کو کہتے ہیں شداد کی طرح کہ ہم اس کو جنت بنا لیں. تو یہ کہنا ہے کہ اس لیے آخرت کی اس کو سنیں, فَهِيَ خَيْرَاتٌ كَامِلَةٌ دَائِمَةٌ. اب ابن قیم کہہ رہے ہیں یہ جو آیت ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, کہہ رہے ہیں دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کوئی مذاق تھوڑی کیا کر رہا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے خیر ہے, کہہ رہے ہیں فَهِيَ خَيْرَاتٌ كَامِلَةٌ, ہر خیر اپنے کامل درجے کی ہوگی. ہر خیر جو ہوگی کامل درجے کی ہوگی. مطلب آپ کا شباب جو ہے نا, جنت میں آپ جب جوان ہوں گے تو وہ کامل درجے ہوگا, اس میں نقص نہیں ہوگا. اسی لیے جنت میں آپ کو باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی, آپ کو یہ پرفیوم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہانے کے بعد آپ کو ڈیوڈرنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہاں کوئی بدبو ہی نہیں ہے. وہاں اگر آپ سویٹ کریں گے تو سویٹ سے خوشبو آئے گی.
باتھ روم جانا ایک نقص کی علامت ہے. چاہے جتنا بڑا آدمی ہو باتھ روم جاتا ہے, کام وہی کرتا ہے. تو یہ تو نقص کی بات ہے کہ آپ کے جسم سے نجاست نکل رہی صاحب, پھر آپ اپنے ہاتھ سے اس نجاست کو دھو رہے ہیں. تو اس لیے جنت میں باتھ روم ہوں گے ہی نہیں, کیونکہ جنت میں باتھ روم جانے کی ضرورت ہی نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ خیر ہے. دنیا میں آپ چاہے جو کچھ کر لیں, باتھ روم آپ کو جانا ہی مثال کے طور پہ. اب دیکھیے بعض لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ باتھ روم کو جنت بناتے ہیں, بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے دبئی وغیرہ میں ہم نے ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ انہوں نے باتھ روم سیٹ سونے کی بنائی. کام وہی کر رہے ہیں. تو یہ اب دنیا کی صفت کو نہ سمجھنا ہے, بلکہ وہاں تو جب زوال آتا ہے قوموں پہ تو عجیب. دبئی وغیرہ میں تو بعض لوگوں نے گاڑی سونے کی بنائی ہے, گاڑی سونے کی بنائی ہے, اور چند 100 میل کے ادھر فلسطینی بچے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں. کل 41 بچوں کے گھروں کو انہیں ڈھا دیا. کل اتفاق سے بات ایک نیوز میں 41 بچے بیچارے ایک دن میں بے گھر ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں سوئیں گے. یہاں پر یہ ہے کہ صاحب وہ باتھ روم سونے کا بنا رہے ہیں. تو ایک پینٹنگ سعودی جو شہزادے ہیں انہوں نے خریدی کتنے کی, $400 ملین کی. $400 ملین کی. اور جب کسی اخبارات میں تنقید کی گئی کہ جی ولی عہد جو ہے کہ آپ تو بہت کہہ رہے تھے کہ سعودی جو لوگ ہیں وہ ذرا پیسے کم خرچ کریں اور یہ کریں اکانومی سے, آپ نے $400 ملین کی, تو انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ تو انہوں نے UAE میں رکھا دی. ان سے کہا ہم بعد میں لے لیں گے. پھر انہیں ایک وہ یاچ خریدی, $600-700 ملین کی. تو ایک پینٹنگ کے لیے $400 ملین. تو اب یہ تو کسی بھی قوم کے لیے زوال کا ہے جی. تو اس کو یہ ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت. اب آخرت کو یہ فرمانے کہ خیرات کاملہ, آخرت کی بات ہے کہ جو کچھ آخرت میں ہے وہ خیر, اور خیر بھی کیا ہے, خیر اپنے کامل درجے کا ہے بغیر نقص کے, اور دائمہ مطلب ہمیشہ رہنے والی. جی جی الف سے جی بہترین, ابقا ہمیشہ باقی رہنے والا. دنیا کا صاحب یہ ہے کہ یہ دائم سے یاد آیا وہ شعر ان کا یعنی کس شاعر کا, اس نے بڑا سادگی سے کہنے دائم. ہاں حکیم ناصر, اس کا ناصر کاظمی کا کہتا ہے دائم باقی رہے گی یہ دنیا, دائم باقی رہے گی یہ دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. کیسی سادگی سے کہہ دیا انہوں نے, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا, تو ہم تو چلے جائیں گے یا کوئی ہمارا ہوگا. آخرت کا صاحب یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ خیر ہے, خیر بھی کامل درجے کا ہے, اور دوسری بات یہ ابقا ہے صاحب, ہمیشہ باقی رہنے والی, چھینی نہیں جائے گی آپ سے. اس کی تیاری کی ضرورت ہے, کہنے گے اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. یہ ایسے نہیں ملے گی, ایسی نہیں ملے گی. کہتے وَهَذِهِ خَيَالَاتٌ نَاقِصَةٌ مُنْقَطِعَةٌ مُضْمَحِلَّةٌ. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کے متعلق خیالات ہیں تمہارے, کہتے یہ خیالات ہی ناقص ہیں تمہارے, کیونکہ تم نے دنیا کو اللہ اس کے رسول کی نظر سے نہیں دیکھا. تم نے دنیا کو ایسے دیکھا جیسے تم دیکھنا چاہتے ہو.
تو کہ اس لیے اس میں نقص ہے، تمہارے دیکھنے میں نقص ہے، اور تم یہ بات سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ منقطعہ ہے، کہ دنیا جو ہے ایک دن چھوڑ کے جانی ہے، مضمحلہ، اور تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہر چیز جس کو آج تم انجوائے کر رہے ہو یہ اس کے بعد زوال ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا تَمَّ لَهُ هَذَانِ النَّظَارَ آثَرَ مَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ إِيثَارَ۔ اب یہ دیکھیں صاحب سمجھنے والی، کہنے جب دنیا اور آخرت ان دونوں کے متعلق تمہارا نظریہ صحیح ہو گیا، اگر صحیح ہو گیا، اگر دنیا آخرت متعلق تمہارا نظریہ، تمہارا پرسپیکٹو صحیح ہو گیا، تم دنیا آخرت کے نیچر کو سمجھ گئے، اب کہتے ہیں آخر میں اب عقل یہ کہتی ہے کہ جس میں زیادہ فائدہ ہے نا اس کو ترجیح دو، اس کو پریفرنس دو، کہ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اور وَزَهِدَ مَا يَقْتَضِي الزُّهْدُ فِيهِ، اور جس میں نقصان ہے نا اس میں جتنا کم نقصان ہو سکے وہ اتنا کم نقصان لے کے نکل لو۔ تو دنیا میں تو نقصان ہی ہوگا اگر دنیا کے پیچھے، تو جتنا کم نقصان ہو سکے اتنا لے کے نکل لو آخرت کی طرف، کیونکہ اصل تو فائدہ وہاں ہے۔ کہنے یہ عقل، کہنے قرآن حدیث اپنی جگہ، لیکن عقل سے بھی اگر تم سوچو گے تو عقل بھی یہی بتائے گی کہ آخرت میں فائدہ ہے۔ دنیا میں چونکہ تمام ہر چیز کو فنا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں زہد اختیار کرو، کہنے اس لیے زہد کے لیے آخرت اور دنیا کیا جو اصل ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ جو دنیا کے نیچر کو اور آخرت کے نیچر کو نہیں سمجھتے ہیں، پھر وہ دنیا میں زہد نہیں اختیار کر سکتے، وہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کہ فَكُلُّ أَحَدٍ مَطْبُوعٌ عَلَىٰ أَن لَا يَتْرُكَ النَّفْعَ الْعَاجِلَ وَاللَّذَّةَ الْحَاضِرَةَ إِلَى النَّفْعِ الْعَاجِلِ وَاللَّذَّةِ الْغَائِبَةِ الْمُنتَظِرَةِ۔ تو کہتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے نیچر کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میاں جو مل رہا ہے اس کو لے لو، پتہ نہیں ادھر ملے نہ ملے، کیونکہ ان کا عقیدہ نہیں ہے نا، تو یہ کہتے ہیں میاں جو کچھ مل رہا ہے دنیا میں، یہاں کہتے ہیں نا میاں چھوڑو، مرنے بعد کیا ہوگا، دنیا کو انجوائے کر لو یار، پیو شراب بھی پیو، زنا بھی کرو، سور بھی کھاؤ، چھوڑو یہ ہاں آپ کرو، کیا ہوگا، کہاں کی باتیں کر رہے ہو بھائی، جو ہے اپنا انجوائے کرو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یترک النفع العاجل، وہ یہ کہتے ہیں جو ہم کو ابھی عاجل، جو ہم کو مل رہا ہے ابھی جلدی، وہ صاحب لے لو، اللہ عاجل واللذت، اور جو لذت ابھی حاضر ہے، مطلب جو لذت ابھی ہم کو مل سکتی ہے وہ لذت لے لو، اور جو النفع العاجل ہے، جو مزے ہم کو بتائے جا رہے ہیں بعد میں ملیں گے، بعد میں، ابھی نہیں بعد میں ملیں گے، اور جو لذت ابھی غائب ہے ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، اور المنتظرہ، اور جس کے لیے بڑا انتظار کرنا پڑے گا، ہم اس کو چھوڑو، پتہ نہیں ملے نہ ملے، اور پھر نعوذ باللہ اگر عقیدہ نہیں ہے تو یہ سوچا ہم وہ ہے بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ آخرت ہے بھی نہیں ہے، تو اس لیے میاں جو کچھ مل رہا ابھی لے لو، ابھی انجوائے کرو سب، رائٹ۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل، ان کو چھوڑ دو، ان کا آخرتی، ان کا عقیدہ ہی نہیں آخرت کے متعلق، ان کو جانوروں کی زندگی جینے دو جیسے وہ جینا چاہتے ہیں۔ تو اصل میں انسان کو انسان بناتا ہے عقیدہ آخرت کا۔ تو وَزَهِدَ فِي مَا يَقْتَضِي الزُّهْدُ فِيهَا، اچھا یہ تو ہو گیا۔ إِلَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ فَضْلُ الْعَادِلِ، کہنے لگے یہ بندہ تب اپنا نظریہ بدلے گا جب اس کو عاجل، یعنی جو بہت دیر کے بعد ملنے والا ہے،
رائٹ، اس کی فضیلت معلوم ہو جائے، آخرت کی فضیلت معلوم ہو جائے، تب یہ بندہ بدلے گا. اچھا اسی لیے صاحب سمجھیے قرآن شریف میں شروع سے آخرت کے اوپر ایمفسائز کیا گیا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. پہلے ہی پارے میں نے فرما دیا کہ میاں اصل تو آخرت ہے، آخرت متعلق عقیدت صحیح کریے. اسی لیے صاحب دنیا سے زیادہ آخرت کا ذکر کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، کیونکہ دنیا 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 تو ہر وقت چل رہی ہے، آخرت کا تذکرہ دنیا میں نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، اب تو بہت کم ہوتا ہے. تو اس حالانکہ قرآن شریف میں شروع سے الذین یؤمنون بالغیب، پھر وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. تو اس لیے فرمانے کہ جب عاجل کی فضیلت معلوم ہو جائے گی تب انسان کی رغبت ادھر ہی ہوگی پھر زیادہ آخرت کی طرف، کیونکہ وہ آخرت معلوم ہوگا اعلیٰ بھی ہے آخرت اور افضل بھی ہے. فَإِذَا آثَرَ الْفَانِيَ النَّاقِص كَانَ ذَلِكَ اِمَّا. اچھا کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اب سب کچھ سننے کے بعد بھی انسان اگر دنیا ہی کو ترجیح دے، آخرت کے اوپر دنیا کو ہی ترجیح دے رہا ہے، سب کچھ بات سمجھ میں آ گئی یا سمجھ میں دنیا سن لیا اس نے، پھر بھی دنیا ہی کو ترجیح دے رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے. صاحب سنیے باپ، اب دیکھیں اس میں ہم آپ کہاں پہ ہیں، دنیا کو پھر بھی ترجیح دے رہے ہیں صاحب لوگ آخرت کے اوپر. تو کہتے ہیں اس میں اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے کہ صاحب اس کو جو ہے اما لعلم تبین لہ الفضل. ایک بات تو یہ ہے کہ صاحب اس نے سن تو لیا، بات سمجھ میں نہیں آئی، ماں باپ نے بتا تو دیا، سمجھ میں بات نہیں آئی، خود بھی اس نے مطالعہ کیا، آخر سمجھ میں بات نہیں آئی، تو اس کو علم حاصل نہیں ہوا. کیونکہ علم ہوتا ہے سمجھنے پر، علم سننے کا نام نہیں ہے. علم جو ہے وہ نقوش کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، علم ہے سمجھ. اسی لیے علم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفقہ، لیتفقہوا، کہ آپ علم کو سمجھیے، صرف حاصل مت کریے بغیر سمجھے ہوئے. تو اما لعلم تبین لہ الفضل، یہ سمجھا نہیں، سنا اس نے، بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے، اس لیے آج بھی وہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، وہ آخرت کی طرف سے غافل ہے. دوسری وجہ کیا سکتی ہے؟ اما لعدم رغبتی فی الافضل. یہ صاحب بڑی خطرناک بات ہے کہ صاحب یہ سمجھ گیا ہے آخرت جو ہے وہ، لیکن اس کی طبیعت ہی ادھر نہیں مائل ہوتی، سمجھ گیا ہے. جیسے غالب کا ایک مشہور شعر ہے نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اب وہ طبیعت نہیں آتی. اب اس کا کہ تو صاحب کوئی، یہ تو توفیق من اللہ ہے صاحب. پھر مطلب یہ میاں آپ نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں کہ آپ کی طبیعت ہی مسخ ہو گئی ہے. اس کو فرمایا وَإِمَّا لِعَدْمِ رَغْبَتِهِ جو چیز افضل ہے، مطلب آپ مان رہے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ آخرت افضل ہے، یہ آپ کے علم میں ہے، آپ سمجھ گئے اس بات کو. خطرناک چیز یہ ہے کہ پھر بھی آپ جو ہیں دنیا ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں اور آخرت سے بول رہے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت میں سب سے لویسٹ پارٹ آف جہنم میں، یعنی سب سے زیادہ جہنم میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو علماء ہوں گے، اور یہ علماء حق نہیں ہے، علماء سو ہے، کہ ان علماء کو معلوم تھا، علم تھا، لیکن رغبت نہیں تھی آخرت کی. اب صاحب یہ تو بہت، آپ کو علم ہے لیکن سب رغبت نہیں ہے آخرت کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے بھائی تم تو سب سے زیادہ جہنم میں جلا جاؤ گے. تو یہ سیکنڈ چیز ہے صاحب
اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مداوا نہیں ہے، کوئی اس کا علاج نہیں ہے کہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی آپ پھر بھی جو افضل چیز ہے اس کو چھوڑ کر آپ جو مفضول ہے اس کی طرف بھاگ رہے ہیں آپ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى ضُعْفِ الْإِيمَانِ وَضُعْفِ الْعَقْلِ وَالْبَصِيرَةِ. کہنا چاہے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی اس وقت، اس لیے آپ دنیا کو کی طرف بھاگ رہے ہیں، یا جسے نے کہا آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے لیکن پھر بھی آپ جو افضل ہے اس کو چھوڑ کے دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. ایدر وے کہنے لگے یہ دونوں باتیں دو چیزیں بتاتی ہیں، یا تو آپ کا ایمان ضعیف ہے یہ آپ کا ایمان کمزور ہے، ورنہ آپ کو دنیا کی طرف اس طریقے سے بھاگنا آپ کا جو ہے نا یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. یا تو آپ کا ایمان ضعیف ہے، یا دوسرا کیا ہے وَضُعْفُ الْعَقْلِ وَالْبَصِيرَةِ، یہ آپ کی عقل جو ہے نا وہ ماری گئی ہے، جی عقل ماری گئی ہے آپ کو، آپ سے والبصیرہ. کہنے فَإِنَّ الرَّاغِبَ فِي الدُّنْيَا الْحَرِيصَ عَلَيْهَا الْمُؤْثِرُ لَهَا إِمَّا أَن يُصَدِّقْ بِأَنَّ مَا هُنَالِكَ أَشْرَفُ وَأَفْضَلُ وَأَبْقَى وَإِمَّا أَن لَا يُصَدِّقْ. کہنے کیونکہ اگر تم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو اور دنیا ہی کو تم نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے زندگی کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ یہی چیز افضل ہے، دنیا ہی افضل ہے اور دنیا ہی باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ورنہ تم اس طرح باولوں کی طرح دنیا کی طرف گرتے نہیں. وَإِمَّا أَن لَا يُصَدِّقْ، یا یہ ہے کہ تم تصدیق نہیں کرتے ہو جو اللہ رسول نے کہا ہے کہ آخرت افضل ہے. اس کا مطلب ہے تمہارا مسئلہ ایمان کا بھی ہے، تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن تمہارا ایمان یہ ہے کہ نہیں آخرت ہی دنیا ہی افضل ہے. اما لا وَإِن لَمْ يُصَدِّقْ بِذَلِكَ كَانَ عَادِمًا لِلْإِيمَانِ رَأْسًا. کہنے وہ جس نے آخرت کی طرف، جس کا عقیدہ آخرت پر کمزور ہوا، ابن قیم فرمانے تو پھر اس کی ایمان کی جڑ ہی کٹ گئی، کیونکہ اصل آخرت پر ہی تو ایمان ہے. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ رسول کو دیکھا، سمجھے آپ، ہم کو تو خبریں آئی ہیں. اب اگر ہم آخرت پر جو ایمان ہے صاحب وہی کمزور ہے یا نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. اچھا کان عادم الایمان فإن صدق بذلك ولم يؤثره کان فاسد العقل. اور کہنے اسی لیے یہ سمجھ لو اگر تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں حافظ صاحب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول ہمارا پورا، پھر آپ کہیں بھائی تم سود کیوں لے رہے ہو، تم یہ حرام کیوں کھا رہے ہو، تم دنیا کے حصول میں حرام کے چکر میں کیوں یہ تم رشوت کیوں لے رہے ہو، رائٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو کہنے کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اصل مسئلہ تمہارے عقل میں ہے کہ ایک طرف تمہارا ایمان بھی ہے آخرت پر، تو یہ ایٹ لیسٹ یہ تم کلیم کر رہے ہو، لیکن پھر ہر وہ کام کر رہے ہو جو تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تمہاری عقل فاسد ہے، تمہاری عقل ماری گئی ہے. تو دو چیزیں ہوئی صاحب، یا تو ایمان میں مسئلہ ہے یا عقل میں مسئلہ ہے، ورنہ آپ جان بوجھ کر دنیا کو ترجیح آخرت پر نہ دیتے. اسی لیے صاحب ایمان کو بنانے کے لیے ماحول میں رہنا ضروری ہے، اچھے وہاں، اور عقل کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو ماحول کی ضرورت ہے. اس لیے ماحول ضروری ہے صاحب، ایک اچھا ماحول ضروری ہے. اچھی عقلیں صحیح ہو جاتی ہیں ماحول سے، اور اچھی عقلیں فاسد ہو جاتی ہیں خراب ماحول سے. اس لیے وہ ماحول رہنا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے آپ کے بچے ہیں اگر چھوٹے ہیں، ان کو آپ اچھا ماحول دیں گے وہ اچھے نکلیں گے صاحب، خراب ماحول دیں گے پھر وہ ویسے ہی نکلیں گے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چاہے تمہارا ایمان کمزور ہے یا تمہاری عقل کمزور ہے، اس کے لیے اب تم کو صحیح کرنے کے لیے تم کو ماحول کی ضرورت ہے. تو سب ماحول صحیح ہونا ضروری ہے، اور اسی سے علم آتا ہے.
اب اسی سے علم آتا ہے، اسی کیونکہ جب آپ لوگوں کو برتتے ہوئے دیکھیں گے، جو وہ کہہ رہے ہیں نا وہ برت رہے ہیں، تو آدمی کیا کہتے ہیں صاحب، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے سب. وہ کیا ہے، تو مجہور سلطان پوری صاحب کا شعر کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ میں جل گئے. کسی کا ہاتھ میں آ جائے تو مطلب یہ کوئی اچھا ماحول مل جائے، اچھے دوست احباب مل جائیں، اللہ والے مل جائیں، اور مسجد آنے والے بن جائیں ہم لوگ، تھوڑا وقت اللہ کے ذکر میں اذکار میں گزارنے والے مل جائیں، تو کہتے ہیں پھر عقل میں جو فتور ہے نا وہ خود بخود صحیح ہو جاتا ہے. جو ایمان کی کمزوری ہے نا وہ خود بخود صحیح ہو جاتی ہے. اس لیے فرمانے کہ اس لیے میاں بس اس وجہ سے پھر آخر میں ہم لکھتے کہنے ابن قیم فرمایا فَإِيثَارُ الدُّنْيَا. اب یہ یاد رکھنے والی بات ہے صاحب، ایک جملے انہوں نے پوری بات کہنے، اس لیے سمجھو کہ جو لوگ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت پر، رائٹ، تو اما من فساد فی الایمان، یا اس لیے یا تو یہ کہ ان کے ایمان میں فساد ہے، ایمان، و اما من فساد فی العقل، یا ان کے عقل میں فساد ہے، کہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یا تو ایمان میں فساد ہے یا عقل میں فساد ہے. ورنہ کوئی نارمل آدمی، صاحب ایمان آدمی آخرت کو ترجیح دے ہی نہیں سکتا دنیا پر. اب ہم اور آپ اگر آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت پر، تو یا تو ہمارا آپ کا ایمان کمزور ہے یا ہمارے آپ کی عقل ماری گئی ہے. ابن قیم فرمائے تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی. اب آج کل عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ ہم لوگوں میں دونوں ہیں، عام طور پر اللہ ماشاء اللہ جو اللہ والے ہیں بھائی، کہ یا تو ایمان ہی کمزور ہے، اور پھر آج کے دنیا میں رہتے تھے ہم لوگ کی عقل بھی ماری گئی ہے سب. اسی لیے وہ کیا تھا شیخ، جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. اب جو ہے ہم کو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو دوائے دل دیں. ایک صاحب شاعر گزرے ہیں، کیا نام ان کا، ارے خیر چھوڑیے نام نہیں یاد ہے. ان کا ایک بڑا عمدہ شعر ہے صاحب، یاد رکھنے والا. کہتے ہیں کہ ہاں ان کا نام تھا مصحفی، آپ کے دلی کے تھے. کہتے تھے مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھے تھے ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. تیرے جب دل کھولا تو کہتے مصحفی ہم تو سمجھے تھے ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. تو اس لیے یہ ہے کہ ہم کو اینالائز کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ بہت کام رفو کا ہے بھائی. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے تھوڑا ہی بہت ہم میں نہ، ہم زیادہ بگڑے ہوئے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب تم دل کھولو گے تب معلوم ہوگا کہ اس میں تو بہت کام ہے رفو کا بھائی. ہم تو آوا کا آوا ہی اس میں بگڑا ہوا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم اتنے خراب نہیں ہیں. لیکن یقیناً جب اسکیننگ کریے گا تو معلوم ہوگا کہ صاحب کتنا ہے. ابھی میرا ٹیوزڈے کو ہمارا اپوائنٹمنٹ ہے، ہمارے جو کارڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر ناصر رحمۃ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آئیے گا تو 2 آپ کے ٹیسٹ کرنے ہیں دل کے، تو ایک بغیر کھائے ہوئے کرنا ہے اور پھر ایک ہم آپ کو دیں کچھ کھائیے گا، پھر آدھے گھنٹے بعد کریں گے. تو میں کہہ رہا تھا بچوں سے میرا اب ٹیوزڈے کو معلوم ہوگا ہمارے دل کا کیا حال ہے. تو مجھ کو مصحفی کا یہ شعر یاد آ رہا تھا کہ مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. تو اسی طرح کا ایمان کا یہ حال ہے صاحب کہ یا تو بہت فساد ہے ہم میں، یا پھر عقل میں بہت فساد ہے، یا پھر دونوں ہے. تو ابن قیم فرمانے ہیں کہ یہ جو آدمی آخرت
کی طرف رغبت نہیں ہے, دنیا کی طرف ترجیح رہا ہے, تو ان دونوں وجہ کی وجہ سے. جی 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 سب سے بڑی وجہ جو ہے ایمان. جی جو کرسچن کا ایمان ہے وہ کہتے ہیں کہ تو وجہ بڑی ہے بس اب عیسیٰ پہ ان کا نام لیتے رہو تو در بھی ہوتے, یہاں بھی ایسی کرو وہاں بھی کر دو. تو یہ عقیدہ میجورٹی دنیا میں جو لوگ ہیں 2 میں ہیں وہ یہ باقی ہیں یہودی, وہ کہتے ہیں ہم تو چوزن ہیں جو چوزن اللہ کے بچے وہ چل گئے تو تھوڑے سے پٹائی ہوتی پھر صحیح بتایا. اس لیے وہ بھی سود بھی لیتے ہیں. جی جی جتنی برائیاں وہ کرتے ہیں خوش ہیں. صحیح ہے. مسلمانوں میں میجورٹی لوگ ہیں اہل سنت والجماعت, جی جی وہ کہتے ہیں فلاں پیرانے پیر نے وہ اس کو کر دیں گے تو لے جانا, کان سے پکڑ کے لے جائیں گے, غلطی کرتے رہو. تو یہ وجہ ہے ہمیں ہمارا عقیدہ عقیدہ جی میجورٹی. تو چوتھی جو چیز ہے وہ جیسے آپ نے وہ ہے وہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. سب سے بڑی بات بھول جاتے. صحیح کہا. ماحول میں رہے, اللہ کرے کہ ماحول میں رہے بہت ضروری ہے. وہ پڑھتے نہیں صاحب, یقین جانیے ہم جب پڑھتے ہیں پرانی کتاب جو میں نے بہت پہلے پڑھی تھی, اب جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم نے پڑھی نہیں تھی. یقین جانیے کہیں کہیں سے یاد رہتا ہے واقعہ, اچھا یار یہ تم نے کتاب پڑھی اس میں یہ بھی ہے, آپ سمجھے. لیکن اب وہ پڑھنے کے بجائے لوگوں کو دیکھنے کا بڑا وہ ہو گیا ہے کہ ہم کو آپ فلم یا ڈاکیومنٹری کے تحت آپ دکھائیے, تو وہ پڑھنے کا ہو گیا. بس اس میں آخری تیسرے کہنے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے لائے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ولہذا نبذھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراء ظہرہ, پہلے نبی پاک نے خود دنیا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بتایا. وصرفوا عنہا قلوبہم, دل سے دنیا کی محبت نکالی. وطرحوها ولم یألف, اور ایسی چھوڑی کہ پھر دوبارہ ادھر کی طرف رجوع نہیں کیا. وحجروها ولم یمیلوا الیہا, اور ایک مرتبہ جب چھوڑ دیا تو پھر دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے. وعدوها سجنا لا جنہ, دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ پنجڑا ہے, پنجڑا ہے, جنت نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ ایک سجن ہے, مطلب ایک سیل ہے, جیسے کیج ہے, ایک کیج ہے. یہ اس کو جنت مت بنانے کی کوشش کرنا, کیونکہ جو کیج ہے چاہے وہ آپ سونے ہی کا کیج کیوں نہ ہو, لیکن وہ کیج ہی ہے. ہاں دیکھ زندہ سے پرے رش کے چمن جوش بہار, اور رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ, کہ سجن تو رہے گی. فانی کا شعر ہے صاحب اس پہ کہ بہت شعر ابھی آپ نے جو اس کے بارے کہ سنیے ظفر بھائی سنیے, کہنے فانی بدایونی کا شعر, کہنے فصل گل آئی, دیکھیے دو مختلف چیز, فصل گل آئی یا اجل آئی, موت, اب دو مختلف چیزیں. تو کہتے ہیں فصل گل آئی یا اجل آئی, کیوں در زندہ کھلتا ہے, در زندہ جو پریزن ہے نا اس کا دروازہ. تو کہتے ہیں فصل گل آئی یا اجل آئی, کیوں در زندہ کھلتا ہے, فصل گل آئی یا اجل آئی, کیوں در زندہ, کیا کوئی وحشی اور آ پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا, کیا کوئی وحشی اور آ پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا.
بہت پیارا. فصل گل آئی یہ دنیا کی حقیقت ہے صاحب. فصل گل آئی یہ اجل آئی. کیوں در زندہ کھلتا ہے؟ کیا کوئی وحشی اور آپ پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا؟ اس کا صاحب اسی غزل کا شعر ہے صاحب. مقطع بڑا مشہور ہوا تھا ان کا کہ فانی، سنیے صاحب، فانی ہم تو جیتے جی، فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن. فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، جسے غربت راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. کہ جسے غربت راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. تو ہم فانی ہم تو جیتے جی وہ میت. یہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، جسے غربت راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو سجن کہا، جنت نہیں کہی. اس لیے جنت بنانے کے چکر میں مت رہیے صاحب. وَزَہَدُوا فِيهَا حقیقت الزہد. بس اب اس کا تھوڑا اور ہے انشاءاللہ اگلے ویک اور کریں گے. انہوں نے کافی قرآن شریف کی آیتوں کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا. یہ ضروری ہے. انشاءاللہ میں اس کو نشانی لگا لوں تاکہ میں نیکسٹ ویک اس کو کر سکوں. جی فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، جسے غربت راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. فانی صاحب زندگی بھر روئے بہت. کہاں گیا بھائی؟ چلیے سر، نہیں یہ تو قرآن شریف کیا ہے. بس یہ صحیح. اس میں آدھا چیپٹر ہوا ہے. ابھی آدھے چیپٹر اسی باتوں کو وہ قرآن شریف کی آیتوں کے روشنی میں بہت سمجھا رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے سر. نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو کرنا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے سب. اور کیا ہے جیسے صاحب آج یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اس میں صرف 2-3 باقی ہیں، یہ پھر 60 ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی اچھا یہ ہو گیا. اب آئیے، اچھا اب یہ دیکھیں 57 یہ ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ضروری کیوں ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے آپ مطمئن رہیں، خوش رہیں، اللہ سے شکایت نہ کریں. یہ فرمائیں اذا لم يرض بالقدر وقع فی لوم المقادیر اما بقالبہ و اما بقلبہ و حالہ ولوم المقادیر لوم لمقدرها وذلك يقع في لوم الخلق. سبحان اللہ. واللہ والناس یلومونه فلا يزال لائما ملوما وهذا مناف للعبودیہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں جب آدمی اللہ سے ناراض ہوتا ہے صاحب، نعوذ باللہ، تو وہ ہمیشہ اپنی قسمت کو کوستا ہے. آدمی اپنی قسمت کو کوستا ہے. تو جب قسمت کو کوستا ہے تو گویا وہ اللہ کو کوس رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ منافی ہے ابدیت کے. تم اگر بندے ہو تو بندے بن کے رہو. یہ شکوے شکایت کہاں گیا اپنے آقا سے. کہتے ہیں اچھا وزار کیا کہنے کہ تم میں مخلوق ہونے کا رنگ ہونا چاہیے. تم یہ خالق بننے کی کوشش کب سے کرنے لگے؟ کیونکہ آپ اپنی تقدیر ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں، خوب کوشش کریں. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، تقدیر لکھنا ہمارا کام نہیں ہے صاحب. وہ جتنے اشعار ہیں، جتنے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں، وہ بات اس معنوں میں صحیح ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں. کاہل مت بنے کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں، آپ خوب کوشش کریں. اس حماقت میں مت رہیے کہ ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے. پورے قرآن شریف میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اللہ میں خوب کوشش کرو تم، رائٹ.
لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن کوشش خوب کریے آپ، لیکن کوشش کرنے کے باوجود آپ اتنا نہیں ملا جتنا آپ چاہتے تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کو بلیم مت کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی چاہتا ہے آپ کے لیے، اور جو اللہ چاہے وہی آپ چاہیں، تو پھر کیا آپ کی اللہ کی چاہت ایک ہو جائے گی، پھر کوئی پھڈا ہی نہیں ہے، پھر اللہ سے خوش رہنا ہے، صرف چاہت۔ اللہ آپ کے ساتھ یہی چاہتا ہے نا کہ آپ کو اتنا ہی ملے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ یہ چاہتے تو ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، بس جب دونوں کی چاہت ایک ہو گئی پھر دونوں ایک ہو گئے۔ اسی لیے وہ جو کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے جو اہل نظر حضرات ہیں، جو اہل تصوف حضرات، انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہی کو ہر طرف ہم دیکھتے ہیں، ہم کو مخلوق کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے، ہم کو آپ میں بھی اللہ ہی نظر آ رہا ہے، آپ میں بھی اللہ نظر آ رہا ہے، اس کیمرے میں بھی اللہ ہی نظر آ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے ہر طرف، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے سب، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ دیکھیں ایک بہت پیاری آیت ہے صاحب، سورہ بنی اسرائیل کی، بہت زبردست آیت ہے صاحب۔ اللہ فرماتا ہے کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ اللہ تعالیٰ ہم ہی تو ہیں جو ان لوگوں کو، جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، دونوں کو جو کچھ مل رہا ہے نا، سب عطاء ربک ہے، سب تمہارے رب کا دیا ہوا ہے۔ اب دونوں اس کو یہ صحیح استعمال کر رہے ہیں، یہ غلط استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں آج صبح ہے، سیٹرڈے کا، صبح اٹھیں گے سب کو کھانا ملے گا، سب بریک فاسٹ اور ٹی اور کافی لیں گے، یہ عطاء ربک ہے۔ اب وہ جو توانائی آئی کھانے کے بعد، یہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں دن بھر کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں کریں گے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے رب کی جو عطا ہے وہ صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں، یہ دنیا میں عام ہے، دنیا میں سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہاں پہ کوئی اہل ایمان اس کی وہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد کرتے کیا ہیں، بس وہ دیکھنا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اچھا کہ آپ اپنے میں جو بندیت کا رنگ ہے ہمیشہ وہی غالب ہونا چاہیے، ہم خالق بننے کی کوشش نہ کریں، اپنی تقدیر ہم خود نہیں لکھ سکتے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جدہ، اس کو یاد رکھیے گا، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا اس کو مل جائے گا۔ وہ آپ کوشش کریں گے نا آپ کو ملے گا۔ اب یہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من جدہ، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، بیٹھنا یہ سوچ کے کہ اللہ ہی سب خود کر لیں گے، ہم کو کچھ یہ تو بیوقوفی بات، یہ مزاج نبوت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من جدہ، جدہ مطلب کوشش کرنا، جو کوشش کرے گا وجدہ، اس کو مل جائے گا۔ کہ یہاں ملنے سے مراد دو ہے، جو آپ کو مقصود ہے وہ مل جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقصود نہیں مل پایا، بلکہ اس کوشش کرنے کی وجہ سے آپ کو مقصود سے اوپر کی چیز مل گئی۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیے، آپ قرآن شریف کو پڑھنے کی خوب کوشش کریں، اچھے سے اچھا، اگر آپ اس میں ناکام رہے پھر بھی آپ کو ثواب بہت ملا، اور نبی پاک فرمایا تم کو ثواب اس سے زیادہ ملے گا جو کہ ماہر ہے قرآن کا، جو کہ ماہر ہے قرآن کا وہ تو فنا، اس کو اتنی زحمت نہیں ہو رہی ہے اب، لیکن آپ کو زحمت ہو رہی ہے۔ ہمارے دارالحفظ میں ایک نیو مسلم آتے ہیں بھائی، اپنے 2 چھوٹے بچوں کو، کبھی فجر میں دیکھیے گا آپ، دیکھیں نا، وہ بندہ پورے مدرسہ کا 3-4 گھنٹے کا بھی مدرسہ ہے نا، وہ 4 گھنٹے ویسے ہی پڑھتا ہے، اور سمجھ لیے 4-5 آیتیں پڑھا کرتا ہے، گھنٹوں پڑھتا ہے، اس کو پرفیکٹ کیا کرتا ہے۔ اور آج کے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ اپنا کچھ اس نے قاریوں کو لے لیا، اب یہ نیو مسلم ہے، وہ ہیڈ فون لگا کر ان کے ساتھ پڑھتا رہتا، پھر آ کے ہم کو پورا صفحہ سناتا ہے، جو پچھلا ہے
اور ایسے رواں سب سناتا ہے جیسے کوئی قاری پڑھ رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں تم کیسے کرتے ہو؟ تم کو تو ابھی ہم نے اس کو ابھی قاعدہ ختم کرایا میں نے. کہتا ہے وہ گھر پہ گھنٹوں، یہاں گھنٹوں پڑھتا رہتا ہے. جو اما ارے بھائی ہر وقت پڑھتا رہتا ہے. ہاں اب وہ کہہ رہا ہے ہم ان دونوں بچوں کو ملیشیا بھیج رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہاں ملیشیا میں یہ ہمارے دونوں بچے عالم بنے. کہہ رہا ہے کہ ہم نے معلوم کر لیا ہم مدینے جائیں گے، ہم وہاں جا کے عالم بنیں گے مدینہ یونیورسٹی میں. ابھی مسلمان ہوا ہے چند سال پہلے، لیکن جب وہ قرآن شریف پڑھتا ہے اما مسلسل پڑھتا رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا نا اوپر آ گئے، اما نان سٹاپ پڑھتا ہے اور اس کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں حدیث شریف یاد کرتا ہوں کہ تو نبی پاک ایسے ہی لوگوں نے کہا ہے کہ اگر تم کوشش کرتے رہو تم جو ماہر و قرآن ہے اس سے زیادہ تم کو ثواب ملے گا. کہ جب آپ ماہر ہو گیا قرآن شریف کے پھر آپ کو اتنی زحمت تھوڑی کیا ہو رہی ہے. لیکن ان کو زحمت ہو رہی ہے ابھی یہ نبی پاک یتتعتع فی، یتتعتع مطلب بہت کوشش کر رہے ہیں. جیسے آدمی تتلاتا ہے نا پھر آپ اس کو صحیح کرتے ہیں، نہیں بیٹا یہ تتلاؤ نہیں، یہ لفظ ایسے بولتے ہیں. تو لیکن جب آدمی توتلا ہو نا اس کو صحیح بولنے میں بڑی زحمت ہوتی ہے. اور ایک آدمی توتلا ہے ہی نہیں، وہ صحیح بولتا ہے تو اس کو بولنے میں کوئی زحمت ہی نہیں. تو ایسی جو قرآن شریف جو سیکھ رہے ہیں نا ان کو زیادہ زحمت ہو رہی ہے. آپ کو جو آپ قرآن شریف ماشاء اللہ اچھا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو سورہ یاسین پڑھنے میں کوئی زحمت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں ان لوگوں کو زحمت ہے. تو اس لیے یہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہو، اور تم مخلوق ہو نا تو مخلوق کا ہی رنگ تم میں ہونا چاہیے، خالق بننے کی کوشش مت کرنا. واللہ والناس فلا معلوم، کیونکہ اگر تم نے کیا نام ہے شکایت والا پہلو کیا کہ اے اللہ میاں یہ تو کہنے یہ عبدیت کے منافی ہے. پھر گویا تم یہ سمجھ رہے ہو تم اپنی تقدیر خود لکھو گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر آدمی اس وقت بادشاہ ہوتا، رعایا کوئی ہوتی نہیں. ہر آدمی حاکم ہوتا، محکوم کوئی ہوتا ہی نہیں. اب دیکھیں اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث شریف کوٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں انس ابن مالک نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے 10 سال. فما قال لی لشین فعلته لما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اتنا تھا کہ ان 10 سال میں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال نہیں کیا. اگر میں نے کوئی کام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا، کس نے کہا تھا تم سے کرنے کو. ایسا کبھی نبی وسلم نہیں فرمایا. ولا لشین لم افعلوا الا فعلت، یا جو کام ہم نے نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا ادھر آئیے یہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا. ہاں ایسا نہیں، حالانکہ وہ چھوٹے تھے نا، انس بن مالک بچے تھے. وقال ولا قال لشین کان لیتہ لم یکن ہے. اب سنیے، اور کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے میں نے کبھی یہ بات نہیں سنی کہ کاش وہ بات ایسے نہیں ایسے ہوتی. کان لیتہ لم یکن، کاش وہ بات ایسے نہ ہوتی. یہ میں نے کبھی نہیں سنا. ولا لشین لم یکن لیتہ کان، یا کوئی بات اگر نہیں ہوئی ہے کبھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے یہ نہیں سنا کاش ایسا ہوتا. وکان بعض علی اذن لا من یقول دعوہ ولو قضی شیء لکان. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی نے مجھ سے سختی سے بات کی، رائٹ، تو نبی پاک ارے بچہ ہے اس کو چھوڑو، بس قضا میں ایسے ہی تھا. بولے اس بچے کو کوئی ڈانٹو ڈبکارو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی لکھا تھا کہ فلاں کام ایسے ہی ہو، تو بس ہے اب تم اس کے لیے تم بچوں کو کیوں چیز سے لا رہی ہو. رائٹ، تو مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دو. باٹم لائن یہ ہے. اور پھر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معلوم ہوا، کیا نام ہے، اخلاق معلوم ہوا. اچھا اب آئیے 58.
اب 58 یہ کہنا انہ اذا استوى الامران بالنسبۃ الى رضا الرب فهذا رضی لعبده وقدره وهذا لم يدل. کہتے ہیں جب سنیے اب یہ بڑی بات ہے صاحب، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو صفت دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب دونوں باتیں تمہارے لیے برابر ہو جائیں، سنیے آپ، دونوں حالات یعنی ملنے والا حالت، ملنے والی حالت اور نہ ملنے والی حالت، کہ جب دونوں تمہارے سامنے برابر ہو جائے، اب معلوم ہوا تم اپنے رب سے راضی ہو، تم راضی، مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں. کہنے جب دونوں حالات برابر ہو جائیں تو کہنے بالنسبت الی ربنا فہذا رضیہ. تم اب یہ ہوا کہ وہ اپنے بندے ہونے کا تم نے اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ جس حال میں رکھیں ہم خوش ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وَهَذَا لَمْ يَدُ لَهُ فَلَمْ يَدُ فَكَمَالُ الْمُوَافِقِ أَنْ يَسْتَوِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَبْدِ. کہتے ہیں کہ بندے ہونے، کیا کہتے ہیں، کیا ترجمہ ہوا صاحب اس کا؟ بندہ مطلب بندے ہونے کی صفت یہ ہے، بندے ہونے کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جس نے تم کو بندہ بنایا ہے، رائٹ، اس کی طرف تم انگلی اٹھا کے یہ مت کہو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ورنہ پھر آپ بندے نہیں ہیں، رائٹ. فیرضا ما یرضی لہ، تو اب آپ اس حال میں راضی رہیں جس حال میں خالق نے آپ کو رکھا ہے. اسی لیے تھا ہم آپ تو خیر یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ بہت بڑے بڑے حالات گزرے ہیں، مثال کے طور پر تقسیم ہند دیکھ لیے 1947 والا، ایک قیامت صغریٰ تھی، لوگ کیا کیا سخت حالات سے گزرے. تو وہ بھی پھر آپ کا پاکستان بنا، وہ بنگلہ دیش 1971 کی وار، تو یہ سب صاحب ایک قیامت صغریٰ تھی. کتنے لوگ کتنی مطلب ایک جہنم سے گزرے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، سمجھا، اس حال میں راضی رہنا یہ بدیت کی علامت ہے. اب آئیے 59. اچھا سنیے آپ، اب کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ، یہ بہت اہم ہے صاحب، سبحان اللہ. ان اللہ تعالیٰ، یہ ہم لوگ غلطی کر دیتے ہیں صاحب. ان اللہ تعالیٰ نہا عن التقدم بین یدیہ و بین یدی رسولہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل حرام کیا ہے، روکا ہے اس بات سے سختی سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے، رائٹ، آپ اپنی کوئی بات کریں. اس بات کو بالکل حرام رکھا ہے. آپ یہ کہ اللہ نے تو ایسا کہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ کے رسول نے یہ کہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. کہتے ہیں فی حکم الدین وذالک عبودیت ھذا الامر. کہنے لگے پھر عبدیت نہیں رہی. جہاں آپ نے کہا اللہ نے تو یہ کہا ہے لیکن ہم اللہ سے ایگری نہیں کرتے. اب یہ ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اچھا کیوں کہنے میں مسئلہ نہیں ہے. اگر کیوں کہہ گیا آپ چاہتے ہیں اس کی حکمت سمجھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے ایمان کا مدار اس پر اگر رکھ دیا کہ ہم تبھی ایمان لائیں گے جب اللہ کے اس حکم کی حکمت سمجھیں گے، تو پھر آپ کا ایمان گیا. ہم کو حکمت سمجھنا نہیں ہے، ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، بس اتنا چیک کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے نہیں، بس اتنی بات چیک کرنی ہے، اس کی حکمت نہیں چیک کرنی. کیونکہ حکمت ہم لوگ 8-10 لوگ بیٹھے ہیں اگر، تو سب کے ذہن میں اتنی حکمت تھوڑی آ جائے گی. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک دوا تشخیص کرتا ہے، آپ اس دوا کی، اس پرسکرپشن کی حکمت نہیں پوچھتے. وہ جو لکھ کے دے دیتا ہے، آپ فارمیسی سے جاتے ہیں، چپ چاپ لے کے کھانے لگتے ہیں اس یقین پہ کہ اللہ شفا دے گا. کیونکہ آپ کا ایمان ہے کہ یہ ڈاکٹر سرٹیفائیڈ ہے، یہ جو لکھ رہا ہے صحیح لکھ رہا ہے، آپ اس کو سوال نہیں کرتے. تو بھائی اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو بنایا ہے، سمجھا، وہ ایک حکم دے رہا ہے، آپ اگر اس کی پہلے ہم تب مانیں گے جب اس کی حکمت سمجھیں گے.
ورنہ ہم مانیں گے ہی نہیں. سوال پہلے کرنا بعد میں. ہاں بعد میں ایک میں آپ نے مان لیا اللہ کو پھر سوال نہیں کرنا. ہاں پھر یہ اس کی حکمت کو جاننے کی کوشش کرتے رہیں آپ, شاید کبھی کبھار سمجھ میں آ جائے گی آپ کے, لیکن ہمارا ایمان اس حکمت کے سمجھنے پر نہیں ہے. ہمارا ایمان صرف اس پر ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے. اگر حکم ہے تو ختم بات, آمنا و صدقنا. جیسے جب شراب کی حرمت آئی تو صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ وجوہات نہیں حالانکہ اللہ نے یہ کہا تھا اس میں کچھ نفع بھی ہے, شراب پینے میں نفع یہ تھا کہ تم عرب جو ہے نا پینے کے بعد بہت سخاوت برتتے ہو, دونوں ہاتھوں سے غریبوں کو دیتے ہو, تو یہ غریبوں کا فائدہ ہے اس میں. لیکن جب اللہ نے حرام کر دیا نا تو صحابہ کرام نے یہ کیوں کہا, یہ نہیں کہا اللہ کے رسول اس میں تو کوئی نفع بھی ہے, فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ جب آ گیا کہ نہیں آج سے حرام, تو بس صحابہ کرام نے بھائی وہیں پہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی کہ آج سے ختم. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے آگے جو حکم دینی ہے اس کے آگے آپ لب کشائی نہیں کریں گے. وَذَلِكَ عُبُودِيَّتِ هَذَا الْأَمْرِ, یہی عبدیت کا تقاضا ہے صاحب. وَعُبُودِيَّتِ أَمْرِهِ الْكَوْنِيَ الْقَدْرِيَ. اچھا میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے شرعی اور ایک ہے کونی, ٹھیک ہے نا. ایک شرعی جو لاز ہیں اللہ تعالیٰ کے حلال حرام کے, اس کو شریعت کہتے ہیں, اور ایک ہے کائنات کا چلانا. اب یہ دونوں بالکل مختلف چیز ہیں. یہ کائنات کا چلانا صرف اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور شرعی احکامات پر عمل کرنا یہ ہمارا آپ کا کام ہے. کیا اب یہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کی شرعی احکامات کو مانتے ہو, ایسی واجب ہے کہ کونی جو ہے کائنات جیسے چل رہی ہے اس کو بھی ماننا لازمی ہے. دونوں کا ماننا لازمی ہے, کیونکہ جیسے کائنات چل رہی ہے نا وہ کائنات صرف اللہ چلا رہا تھا, ہم آپ نہیں چلا رہے, تو اس کو بھی ماننا چاہیے. اچھا ان لا يتقدم بين الا حيث كانت مصلحة راجع في ذلك فيكون التقدم ايضا بامر الكوني الديني فاذا كان فرضه الصبر او ندبه او تو کہتے فرماتے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم کونی کوئی کام ہو جائے کائنات میں اس کی وجہ سے اللہ سے سوال تم نہیں کر سکتے, ایسی شرعی طور پہ تم نہیں سوال کر سکتے. جہاں آپ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے آپ مطمئن نہیں ہیں. آپ اگر مطمئن نہیں ہیں تو اللہ بھی پھر آپ سے مطمئن نہیں ہے. اور آخری ہے 60th یہ ان المحبہ والاخلاص والانابہ لا تقوم الا علی ساق رضا. سبحان اللہ, آخری ہے تو انہوں نے آخری بات بھی کہہ دی. انہوں نے فرمایا کہ میاں دیکھو سب کہنے سننے کے بعد جس کو کہتے ہیں ٹیپ کا بند یہ ہے, ٹیپ کا بند یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اخلاص اور انابت اللہ تعالیٰ سے لو لگانا, یہ بغیر اللہ سے خوش رہے ہوئے حاصل ہی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے خوش رہنا ضروری ہے صاحب. فالمحب راض عن حبیبی فی کل حال, فی کل حالت. جو آپ محب ہیں نا, محبت کرنے والے, تو کہتے ہیں محبت کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ اپنے حبیب کی ہر ادا سے محبت کرے. اس پہ صاحب ایک شعر ہے پرانا, اللہ تعالیٰ سے محبت کا کمال کا شعر ہے صاحب. یہ کہتے ہیں کبھی کبھی تو وہ اتنی رسائی دیتا ہے, کبھی کبھی تو وہ اتنی رسائی دیتا ہے کہ سوچتا ہے تو مجھ کو سنائی دیتا ہے. کہ وہ سوچتا ہے تو مجھ کو سنائی دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق کچھ فیصلہ کر رہا ہے صاحب. ایسا تعلق پیدا ہوگا نا حبیب کا محبوب کے ساتھ اور محبوب کا حبیب کے ساتھ. تو کہتے ہیں یہ جو محبت میں جو ہے نا یہ سود و زیاں کی بات آنی نہیں چاہیے. تو اگر تم محب ہو, محبت کرنے والے ہو,
اگر محبت کرنے والے ہو تو اپنے حبیب کے ہر حال سے، جس حال میں تمہارا حبیب تم کو رکھے، اس سے راضی رہو. اب یہ آخری بات ہے صاحب، اگر آپ محبت کرنے والے ہیں اللہ سے، اللہ آپ کا حبیب ہے، تو وہ حبیب آپ کو جس حال میں رکھے آپ خوش رہیے، اگر آپ واقعی میں محبت کرنے والے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. بس ابھی اتنا ہی. تو صاحب یہ 60 جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باٹم لائن یہ ہے کہ صاحب اللہ سے محبت کریں، اور محبت تب حاصل ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ سے خوش رہیں گے، ہر حال میں خوش رہیں. اب آخری میں مولانا محمد علی جوہر کا وہ پرانا شعر بھی یاد کر لیجئے کہ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ. ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ. دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں دعا فرمانے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ اس درس کو بھی قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قوی ایمان عطا فرما. اللہ تعالیٰ تمام کفر و نفاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ جو دنیا کو چھوڑ کے چلیں گے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.